Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss Unit 1.1 of class 2nd year, the farewell sermon. You might have read about Khutbah Hujjatul Wida in your previous classes, so please recall the main points of Khutbah Hujjatul Wida delivered by the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, in this video we will have main points of the sermon, text with its translation, exercise questions and answers. Main points of the farewell sermon are sacredness of a Muslim's life and property, the importance of propagating this message to all others, a reminder that we are accountable for our deeds, the prohibition of dealing with interest, to follow the right path, beware of Satan, rights of men over women and women over men. Be kind to women, follow the 5 pillars of Islam, follow Quran and Sunnah, equality amongst all, irrespective of color, caste and creed, brotherhood, that Muslims constitute one brotherhood, Islam, the final divine religion, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the last messenger of Allah, and Quran, the last book of Allah. Main points of the text are given at the top of every paragraph. This sermon, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam delivered on the 9th day of Zulhijjah 10 after Hijrah in the Urana valley of Mount Arafat at the end of his first and last pilgrimage to Makkah. یہ خطبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحجہ 10ویں ہجری 632 عیسوی کو مکہ میں عرفات کی پہاڑی کی وادی یورانا میں اپنے پہلے اور آخری حج کے اختتام پر دیا. The farewell sermon is mentioned in almost all books of Hadith. خطبہ حجت الوداع کا ذکر حدیث کی تمام کتابوں میں موجود ہے. صحیح البخاری refers to the sermon and quotes part of it. صحیح البخاری اس خطبے کا حوالہ دیتا ہے اور اس کے ایک حصے کا تذکرہ کرتا ہے. امام احمد Ibn Hanbal has given the longest and perhaps the most complete version of this sermon in his Musnad. امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں اس خطبے کا طویل اور شاید مکمل تذکرہ کیا ہے. مسند means a collection of hadith. Muhammad sallallahu alaihi wasallam led the pilgrims from Makkah through the valley of Mina and up to the mountain of Arafat and then stopped them in the valley of Urana. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجاج کرام کی قیادت کرتے ہوئے انہیں مکہ سے وادی منا سے ہوتے ہوئے عرفات کی پہاڑی تک لے گئے اور انہیں وادی یورانا میں روک دیا. They stood in front of him silently as he sat on his camel and delivered this sermon. تمام حجاج کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے خاموشی سے کھڑے ہو گئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اونٹ پر بیٹھ کر خطبہ دینے لگے. With a crowd of over 120,000 pilgrims, his voice could not reach out to all those who were present. 1,20,000 سے زیادہ حجاج کرام کا مجمع تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سب تک نہیں پہنچ سکتی تھی. He therefore asked ربا ابن امیہ ابن خلف. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ربا ابن امیہ ابن خلف کو حکم دیا, who was known to have a loud voice, جو کہ اپنی اونچی آواز کے لیے مشہور تھے, to repeat the sermon after him, کہ اس کے پیچھے خطبہ دہرائے sentence by sentence, جملہ بجملہ, so that everyone could hear, تاکہ وہاں پر موجود ہر ایک شخص سن سکے. The sermon is as follows. یہ خطبہ درج ذیل ہے. After praising and thanking Allah, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور شکر ادا کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, O people, lend me an attentive ear. اے لوگو مجھے غور سے سنو. For I know not whether after this year I shall ever be amongst you again. کیونکہ میں نہیں جانتا کہ اس سال کے بعد میں آپ کے درمیان موجود رہوں گا یا نہیں. Therefore listen to what I am saying to you very carefully and take these words to those who could not be present here today.
اس لیے جو میں کہہ رہا ہوں اسے غور سے سنو اور یہ الفاظ ان لوگوں تک پہنچاؤ جو آج یہاں موجود نہیں ہیں۔ O people, اے لوگو, just as you regard this month, this day, this city as sacred, so regard the life and property of every Muslim as a sacred trust. اے لوگو، جس طرح تم یہ مہینہ، یہ دن اور یہ شہر مقدس سمجھتے ہو، اسی طرح ہر مسلمان کی زندگی اور مال ایک مقدس امانت کی طرح سمجھو۔ Return the goods entrusted to you to their rightful owners. اپنے پاس رکھے ہوئے مال کو، امانتوں کو اپنے اصل مالکوں تک پہنچا دیں۔ Hurt no one so that no one may hurt you. کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ تاکہ آپ کو بھی کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ Remember that you will indeed meet your Lord. اور یاد رکھو کہ یقیناً تم اپنے رب سے ملو گے۔ And he will indeed reckon your deeds. اور وہ آپ کے اعمال کا حساب لے گا۔ Reckon means حساب لینا۔ Allah has forbidden you to take usury. Therefore all interest obligations shall henceforth be waived. اللہ تعالیٰ نے سود لینے سے منع فرمایا ہے، اسی لیے اسی وقت سے تمام واجب الادا سود معاف ہے۔ Waived means معاف ہونا۔ Your capital, however, is yours to keep. آپ کا سامان، آپ کا مال، آپ کا سرمایہ آپ کا ہے۔ You will neither inflict nor suffer any inequity. آپ کے ساتھ غیر منصفانہ سلوک نہیں ہوگا اور نہ آپ کسی سے نا انصافی کریں گے۔ Inflict means تکلیف دینا۔ Inequity means نا انصافی۔ Allah has judged that there shall be no interest. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے کہ سود نہیں ہوگا۔ Beware of Satan for the safety of your religion. اپنی دین کی خاطر، اپنے مذہب کی خاطر شیطان سے ہوشیار رہو۔ He has lost all hope that he will ever be able to lead you astray in big things. وہ بڑے کاموں میں آپ کو راہ راست سے بھٹکانے سے مایوس ہو چکا ہے۔ So beware of following him in small things. اس لیے چھوٹے کاموں میں اس کی پیروی کرنے سے ہوشیار رہو۔ O people, it is true that you have certain rights with regard to your women. اے لوگو، یہ سچ ہے کہ آپ کی اپنی عورتوں پر کچھ حقوق ہے۔ But they also have rights over you. لیکن ان کے آپ پر بھی کچھ حقوق ہے۔ Remember that you have taken them as your wives only under Allah's trust and with his permission. یاد رکھو کہ تم نے اللہ کی امانت کے طور پر اور اس کی اجازت سے انہیں اپنی بیویاں بنایا ہے۔ If they abide by your right, اگر وہ آپ کے حق کا خیال رکھتی ہے، پابندی کرتی ہے، abide by means پابندی کرنا، then to them belongs the right to be fed and clothed and kindness. تو پھر انہیں بھی یہ حق حاصل ہے کہ مہربانی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ انہیں خوراک اور لباس دیا جائے۔ Do treat your women well. اپنی بیویوں سے حسن سلوک کرو and be kind to them for they are your partners and committed helpers. اور ان سے مہربانی سے پیش آؤ کیونکہ وہ تمہارے مخلص ساتھی اور پرعزم مددگار ہیں۔ And it is your right, اور یہ آپ کا حق ہے، that they do not make friends with anyone of whom you do not approve, as well as never to be unchaste. کہ وہ کسی ایسے شخص سے تعلق نہ رکھے جو تمہیں ناپسند ہو یا تم جس کی اجازت نہ دو، اور ساتھ ہی کبھی بھی کوئی بے حیائی کا کام نہ کرے۔ Unchaste means بے حیا، بدکار۔ O people, listen to me in earnest. اے لوگو، مجھے غور سے سنو۔ Worship اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ Say your 5 daily prayers. 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرو۔ Fast during the month of Ramadan. رمضان کے مہینے میں روزے رکھو۔ And give your wealth in zakat. اپنی دولت میں سے زکوٰۃ ادا کرو۔ Perform حج if you can afford to. اور اگر آپ استطاعت رکھتے ہو تو حج ادا کرو۔ All mankind is from Adam and Eve. تمام بنی نوع انسان، تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کی اولاد ہے۔ An Arab has no superiority over a non-Arab, nor a non-Arab has any superiority over an Arab. کسی عربی کو عجمی پر
اور کسی عجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں. Also, a white has no superiority over a black, nor does a black have any superiority over a white, except by piety and good action. گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں سوائے تقوی، پرہیزگاری اور نیک اور اچھے اعمال کے. Learn that every Muslim is a brother to every other Muslim. یہ جان لے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. And that the Muslims constitute one brotherhood. اور یہ کہ تمام مسلمان بھائی چارہ بناتے ہیں. Nothing shall be legitimate to a Muslim which belongs to a fellow Muslim unless it was given freely and willingly. کسی مسلمان کے لیے کوئی بھی ایسی چیز جو کسی دوسرے مسلمان کی ملکیت ہو حلال یا جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ چیز اپنی مرضی سے نہ دی جائے. Legitimate means حلال، جائز، willingly اپنی مرضی سے. Do not therefore do injustice to yourselves. اس لیے آپ اپنے ساتھ ناانصافی نہ کریں. Remember, one day you will appear before Allah and answer your deeds. اے لوگو، یاد رکھو کہ تم ایک دن اللہ کے حضور پیش ہوں گے اور اپنے اعمال کا حساب دیں گے. So beware، خبردار رہیے. Do not stray from the path of righteousness after I am gone. میرے جانے کے بعد نیکی کی راہ سے، حق کی راہ سے نہ بھٹک جانا. Path of righteousness means حق کی راہ. O people، اے لوگوں، no prophet or apostle shall come after me, and no new faith shall be born. اے لوگوں، میرے بعد کوئی نبی یا پیغمبر نہیں آئے گا اور نہ کوئی نیا مذہب پیدا ہوگا. Reason well, therefore, O people, and understand words which I convey to you. خوب سوچو اور میری باتوں کو سمجھو جو میں تمہیں پہنچاتا ہوں. I leave behind me two things, the Quran and my example, the Sunnah. میں اپنے پیچھے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور میری سنت. And if you follow these two, you will never go astray. اگر آپ ان دونوں پر عمل کریں گے، ان دونوں کی پیروی کرو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے. All those who listen to me shall pass on my words to others, and those to others again. And may the last ones understand my words better than those who listen to me directly. وہ تمام لوگ جو میری باتوں کو سن رہے ہیں وہ میری باتوں کو دوسرے لوگوں تک اور وہ لوگ مزید اور لوگوں تک پہنچائے، اور شاید آخری لوگ میری باتوں کو ان لوگوں سے زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکیں جو مجھے براہ راست سن رہے ہیں. Be my witness, O Allah. اے اللہ تو گواہ رہنا. That I have conveyed your message to your people. کہ میں نے آپ کا پیغام آپ کے بندوں تک پہنچا دیا ہے. Now we will have its exercise. When and where did the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam delivered his last sermon? So the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam delivered his last sermon on the 9th day of Zulhijjah, 10 after Hijrah, 632 AD in the Urana valley of Mount Arafat in Mecca at the end of his first and last pilgrimage to Mecca. Whom did the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam ask to repeat the sermon sentence by sentence after him, and why? The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam asked Rabah ibn Umayyah ibn Khalf, who was known to have a loud voice, to repeat the sermon after him sentence by sentence so that everyone could hear, because his voice could not reach out to all those who were present there. Question number 3. State in your own words, what did the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam say about the sanctity of life and property of Muslim brother? Sanctity means taqaddus. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said that the life and property of every Muslim was sacred trust. He forbade from taking the life and property of others. He said all the believers are brothers. They are not allowed to keep the things belonging to another Muslim unless he gives it to you willingly. He compared them with the sacred month, the sacred day, and the sacred city where he was delivering the sermon. What did the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam instruct the people with regard to their women? The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam
instructed the people with regard to their women in a very elaborate and emphatic manner. He told them to treat their women kindly. They have rights over their wives have also rights over them. He reminded them that they had taken them as their wives only under Allah's trust and with His permission. He called wives as committed helpers and partners. What did the Holy Prophet ﷺ say about superiority of one individual over another? What it depends upon. So about the superiority of one individual over other, the Holy Prophet ﷺ said, all mankind is from Adam and Eve. An Arab has no superiority over a non-Arab, nor a non-Arab has any superiority over an Arab. Also, a white has no superiority over a black, nor does a black have any superiority over white. The superiority of one individual over another depends only on piety and good actions. What did he say about Khatme Nabuwat? The Holy Prophet ﷺ said, no prophet or apostle shall come after me, and no new faith shall be born. I leave behind me two things, the Quran and my example, the Sunnah, and if you follow these two, you will never go astray. What did the Holy Prophet ﷺ ask the people towards the end of sermon? So towards the end of his sermon, the Holy Prophet ﷺ asked the people that they should pass on his words to all those people who were not present there. Then he said, be my witness, O Allah, that I have conveyed your message to your people. Question number 8. What was the significance of the verses recited by the Holy Prophet ﷺ? One tradition has it that Abu Bakr Siddiq Raziyallahu Anhu cried when he heard these verses. Why? And why did the Holy Prophet ﷺ say that he may not be amongst his people the year after? So the verse 4 of Surah Al-Ma'idah recited by the Holy Prophet ﷺ had a great significance because these had completed the Quran. Hazrat Abu Bakr cried, hearing the verses, apprehended that Islam was perfected and the Holy Prophet would leave them soon. The Holy Prophet ﷺ said that he may not be amongst his people the year after because he had completed his mission of delivering the message of Allah to his people. Question number 9 asks us, there is only one clause about worshipping Allah. The rest are all about the rights of men and women and how they should live in the society and their obligation with regard to one another. Why is there more emphasis on men in society? We know that Islam is a complete code of life. The basic meaning of Islam is peace, and its main purpose is to promote peace and respect, which is only possible by maintaining a balance between rights and duties. The success of man depends on realizing his obligations towards other fellow beings in the light of Islam, and that is what the sermon is about. Question number 10 asks us, what do the religious scholars of today emphasize most often upon? What has it resulted in? So the religious scholars of today emphasize most often upon to worship Allah, ignoring the farewell sermon in which the Prophet ﷺ has focused on the rights and obligations towards the fellow human beings. As a result, we find chaos and injustice among Muslims, having no respect for one another. In fact, the ultimate aim of our divine religion is to worship Allah. It is the responsibility of our religious scholars to promote peace and tolerance in the society. Islam is a religion of peace, mercy, and tolerance. We are obligated to model these traits in our lives and characters and to work for the good of society.